بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان پاکستان کا اسلامک چیپٹر۔ ناظرین، اس وقت پاکستانی قوم کو المناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ملک کے بیشتر حصے سیلاب کی زد میں ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اللہ کا عذاب ہے اور بعض لوگ اس کو حکومتی مس مینجمنٹ اور بد انتظامی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد حسن، اور آج کی ہماری نشست کا موضوع بھی یہی ہے کہ عذاب کیا ہے، اللہ عذاب کیوں دیتا ہے، اور عذاب میں کسی قوم کے لیے بہتری کا پہلو کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 5 عذاب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوم پر آتے ہیں جب وہ امت مسلمہ پہ، اصل میں یہاں سب سے بڑا اشکال ہے کہ کہتے ہیں کفار پہ نہیں آتے۔ جب آپ اپنے آپ کو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ ایک امت کے اندر آ جاتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تب یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ اللہ کے ریپرزینٹر بن جاتے ہیں اس زمین پہ۔ اللہ کے رسول نے کہا 5 عذاب اس قوم کو، میری امت جب 5 کام چھوڑ دے گی اسے 5 عذاب لاحق ہوں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 4019 حدیث نمبر، اور مختلف احادیث کی کتاب میں جو اس سے بھی سخت الفاظ کے ساتھ آیا۔ ہم یہاں یہ سوچنے لگے ہیں، سوچنے کی بات یہاں ہے، غور و فکر کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ یہ عذاب الہی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو سب سے مین ایشو میں ایڈریس یہاں کرنا چاہتا ہوں، ہم نے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا یہ الفاظ، ہم یہ عذاب ڈیزرو کر رہے ہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب دوسرے ان کے ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان کے محلات کیوں نہیں تباہ کر کے لے جاتا، عام عوام پہ کیوں برستے ہیں، عام عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ تو عام عوام سے سوال پوچھا جائے نا، ان کا تو سب سے بڑا قصور ہے، انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے ان 2 نمبر حکمرانوں کے اوپر۔ کیا عذاب کو ٹال سکتا ہے؟ یہی تو عذاب ہے ہمارے حکمران ہمارے اوپر۔ ہم کیسے کہتے ہیں عذاب کو ٹال سکتا ہے؟ یہ بہجیں تو آپ کے، یہ تو نعمت ہوگا، یہ عذاب نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ کیسے عذاب ہے؟ اور یہی عذاب جو ہے اوپر آپ کو، یہی مس مینجمنٹ ہی بھی کرے گا آپ کی، اور سب کچھ کرے گا جو آپ کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا، جب میری قوم پیچھے ڈال دے گی قرآن کو، میری شریعت کو پس پش ڈال دے گی، تو اسے کیا لاحق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو تمہارے اندر میں سے ہوں گے، میری طرح دکھتا ہے، میرے ٹرائب میں سے، میرے قبیلے میں سے، پاکستانی ہے، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اسے آپ کے اوپر مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جب مسلط ہوگا کیا کرے گا؟ اسے کون لے کر آئے گا؟ سب سے بڑی حدیث کے الفاظ، حدیث کی آپ سائیکولوجی اور آئیڈیالوجی پہ جائیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دشمن اسے مسلط کریں گے، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ہنود ہو، یہود ہو، وہ اسے تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے اس شخص کو۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس قوم کی، یہ کہتے ہیں وہ ایماندار ہے، وہ فلاں ہے، آپ نے جدوجہد ہی نہیں کی اسلام کے لیے۔ اللہ آپ کے یہ دشمن ہے، یہی حکمران آج اپنے محلوں میں بیٹھے اور انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ یہ کر دیا ہم نے، یہ ڈرامہ رچا دیا، اور خود انجوائے کر رہے ہیں، اور پیسوں کو، وہی آپ کے پیسوں کا مس یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے سجدہ ریز ہے ان حکمران، 2 نمبر حکمرانوں کے آگے، 3rd کلاس بلکہ کہنا چاہیے انہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دشمن کے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی قوم کی آئیڈیالوجی کی، اتنی چھوٹی سی اور مختصر سی بات ہے اس قوم کو جو سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں وہ فلاں حکمران آئے گا تو وہ ٹھیک کر دے گا؟ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث یہاں تو جھوٹی ہے، یہاں تو تم سچے ہو، یہاں تو اللہ کے رسول کی حدیث سچی ہے، یہاں تو تم جھوٹے ہو۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے یہاں، مسئلہ تو یہ ہے، ہم حدیث کو جھوٹا کر دیں گے، نعوذ باللہ ہم کہیں گے، لیکن حدیث نہیں جھوٹی ہو سکتی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ کیا اب ہم کیا کریں؟ ہماری قوم کہتی ہے ہم کہاں جائیں، ہم تو معصوم ہیں، فلاں۔ اب ایک ریڈی والا چھوٹا سا، اس کی 2 نمبری چیک کرو، وہ ریڈی والا کیا کہ 2 نمبر پھل دے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، اس کی ایکسیس کہاں تک ہے؟ کسٹمر تک ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کی تو کسٹمر تک ایکسیس ہے۔ اس نے اپنے، آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ وہی اب ریڈی والا لگ جاتا ہے وزیر اعظم، کیا ہو گیا؟ اس کی ایکسیس بڑھ گئی۔ بس جب ایکسیس بڑھ گئی، اس نے کیا کرنا ہے؟ پوری قوم کے ساتھ 2 نمبریاں لگانی، اس نے وہی 2 نمبریاں، جب چھوٹی پہلے چھوٹی لگا رہا تھا 2 نمبری، جتنی ایکسیس اس 2 نمبر کی بڑھاؤ گے، ساری قوم اس طرح ہے، اسی قوم میں سے حکمران بنتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس قوم سے اللہ اٹھائے گا، لیکن دشمن تمہارے منتخب کریں گے۔ آپ
یہ سلاب ہے سب نے مہنگے کر دیے ریٹ, سب نے 2 نمبری کر ہے, جہاں جس کی پڑتی ہے جتنی ایکسیس ہے. اب ایک وزیر اعظم بن کے اس کی تو 27 کروڑ کی عوام تک ایکسیس ہے, وہ تو 2 نمبری ساری عوام کے ساتھ کرے گا. اور کیا کرنا ہے اس نے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے قرآن اور میری شریعت کو پسے پوش ڈال لے گی یہ قوم. اس کے لیے کوشش کرنی ہے. جب آپ کوشش اور اپنی قربانیاں دیں گے, ان 2 نمبر لوگوں کے خلاف اٹھیں گے, تب آپ کا نظام سیدھا ہونے والا, پھر یہ عذاب ٹلے گا. آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے, نہیں ہو سکتا. قوموں نے جانیں دی ہیں, چاہے افغانستان کی مثال ہو, چاہے پوری دنیا کی مثال ہو, انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے نظام کو لائے, اللہ کے نظام کو, رسول اللہ کے نظام کو. تو آپ کہتے ہیں یہ عذاب ٹلنے والا ہے؟ ایسے عذاب نہیں ٹلنے والا, ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس عذاب کو. حضرت بھائی آپ نے کہا کہ یہ عذاب کی صورت ہے اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں. میرے یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے دیکھتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں, امریکہ میں, انگلینڈ کے اندر, یو کے میں, افریقہ میں, زیادہ تر افریقہ, یورپ میں اور امریکہ میں اس طرح کے سیلاب جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیٹن امریکہ میں آتا ہے, برازیل میں. اسی طرح سے جو آسیان ریجن ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, یہاں پر ہم سمندر کے جو پانی ابلتا ہے, تو کیا ان پر بھی وہ تو غیر مسلم ہے, وہ تو آلریڈی اس سے متنفر ہے اسلام سے, تو کیا ان پر بھی عذاب اور ہم پر عذاب یہ ایک ہی پیراہے میں آتے ہیں؟ کیا اس کا پرسپیکٹو ایک ہی ہے؟ نہیں, اس کا پرسپیکٹو ایک نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن اللہ کے رسول نے کہا میری قوم پر 5 عذاب آئیں گے. اللہ کے رسول کی قوم امت محمدی ہے. ہم نے جب قبول کر لیا اسلام کو, ہم نے کہہ دیا, اگر دیکھیں ہم آج ترقی سے نیچے گر چکے ہیں, اصول چھوڑ چکے ہیں ترقی کے. اللہ کے رسول نے تو ہمیں اصول سکھائے تھے وہ سارے. ہم جب کسی چیز سے بھی ہٹیں گے تھوڑا سا بھی, تو ہم ڈاؤن جائیں گے, ایسا ڈاؤن جائیں گے, پھر عذاب کی صورت میں کفار بھی ہمارے اوپر مسلط ہوں گے. اب عذاب کو بھی ہم نے ایسا بناتے ہیں کہ عذاب کیا ہوتا ہے. عذاب ہماری کوتاہیاں ہوتے ہیں, چاہے سائنسی فیلڈ میں ہم پیچھے ہوں, چاہے ملٹری فیلڈ میں پیچھے ہوں, چاہے اپنے نظام کی جد و جہد میں پیچھے ہوں, ہر چیز کے اندر عذاب ہمیں ہی آئے گا. یہ ہماری کوتاہی ہیں, اور اس عذاب کی صورت میں وہ قوم غالب ہو جائے گی ہمارے اوپر جو ان کوتاہیوں سے ہٹ کے اس پر محنت کر رہی ہے. میرا ایک سوال تھا کہ آخری سوال یہ کہ کیا اس میں بہتری کا پہلو ہو سکتا ہے, یا یہ فقط جو ہے وہ تباہی مقدر ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا بہتری کا. بہتری کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود سدھر نہ جائیں. اس قوم کو سدھرنا پڑے گا, اس قوم کو قربانیاں دینی پڑیں گی, جانیں بھی دینی پڑیں گی, سب کچھ کرنا پڑے گا, پھر جا کے یہ سیدھا ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ کہتے ہیں یہ 2 نمبر اور 3rd کلاس لوگ آپ سے ہٹنے والے ہیں, کبھی بھی نہیں ہٹنے والے. یہ تو فرعون ہے آپ کے اوپر مسلط, اور فرعون کو مسلط کس نے کیا؟ ہم خود لا کے کہتے ہیں بیٹھو اور ہمیں تگنی کا ناچ نچاؤ. ہم 2 نمبر لوگ نچاتے ہیں, کیونکہ ساری قوم ہی 2 نمبر اور 3rd کلاس بن چکی ہے, تو اوپر میں بھی اندر ہوں, سب ہم 2 نمبر. ناظرین, حسن بھائی نے بڑے ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹا, اور آج کی گفتگو کا اور پروگرام کا نتیجہ اور اگر میں خلاصہ پیش کروں تو وہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے, اور رجوع اللہ کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں جو ہے وہ ہمارا الہ بھی ہے اور مالک بھی ہے, اور ہمارے رزق کا اور ہمارے جان و مال کا مالک ہے, اور ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.